اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خداوند متعال کے ممنون و مشکور ہیں کہ جنہوں نے ایک بار پھر یہ توفیق عنایت فرمائی کہ اس ماہ مبارک رمضان میں سلسلہ ماہ مبارک رمضان ماہ مہمانی خدا کے عنوان سے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں حاضر کر سکوں۔ آج کا عنوان عبادت و اطاعت الہی ہے۔ قرآن مجید نے یہ واضح طور پر فرما دیا ہے کہ اس جہان کے تمام موجودات اور خصوصاً جن اور انسان کی خلقت کا مقصد عبادت و اطاعت خداوند قدوس ہی ہے۔ خداوند متعال کی عبادت اور ان کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنا اور الہی دسترخوان سے مستفیض ہو کر اپنے پورے وجود کو خداوند متعال کے حضور خاشع خاضع اور نیاز مند پیش کرنا ایک الہی نعمت ہے کہ جو کسی اور نعمت سے یقیناً بالاتر ہے۔ اس عظیم نعمت کے برکات اور بہت سارے آثار ہیں کہ جس نے ذہن بشریت کو اپنے اندر مصروف عمل کیے رکھا ہے۔ کبھی کبھار ہماری فکر، ہماری سوچ اسی تگ و دو میں رہتی ہے کہ اگر عبادت خداوند قدوس نہ ہوتی تو یہ زندگی بے معنی اور بے مقصد نظر آتی، یہ ایک ایسی صحرائی ریت کی مانند ہوتی کہ جس نے شادابی، تر و تازگی اور سرسبزی کی چاشنی چکھی نہیں ہوتی، اور انسان اپنے دلی سکون کو حاصل کرنے کے لیے در در بھٹکتا رہتا اور اپنے اندر سعادت، نیک بختی کے چراغ کس طرح جلائے رکھتا اور کس طرح اس پرخطر دور کے نشیب و فراز میں اپنے اعلیٰ ہدف اور مقصد کو پانے کے لیے حرکت کر سکتا۔ یہ ہماری خوبیاں، یہ ہمارے ہنر، یہ اس جہان کی خوبصورتیاں، یہ ہمارے وجود، بلکہ ہماری پوری حقیقت خداوند متعال کی خالص اطاعت اور عبادت میں پوشیدہ ہے، جس کا کوئی بدل و بدیل نہیں ہے، یہاں تک کہ اس چیز کا کوئی بھی دوسری چیز مقایسہ و مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انہی عبادات میں سے ایک عبادت روزہ ماہ مبارک رمضان ہے کہ جو انسان کو ملکوتی پرواز عطا کرتا ہے۔ ان عبادات میں روزہ ایک الگ مقام رکھتا ہے، ایک الگ اور بلند و بالا مفاہیم رکھتا ہے، جو خداوند متعال اپنے اس حدیث قدسی میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جسے خداوند متعال نے اپنے ساتھ مخصوص کر رکھا ہے اور فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اگر اہل دل، عرفاء
اور اہل معرفت کی عبارات اور ان کے الفاظ کا سہارا لوں تو اس حدیث کی معنی کچھ اس طرح ہوگی کہ روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اس جزا کو سمجھنے اور درک کرنے کے لیے باطنی پاکیزگی اور دلی طہارت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس مختصر سی مگر جامع حدیث کی معنی کی طرف طائرانہ نظر ڈالیں تو ہمیں اس حدیث کی 3 قسم کی معانی متصور ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ پہلی معنی وہی ظاہری معنی کہ جو ہمارے معاشرے میں مشہور و معروف ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا اور اس کی پاداش میں دوں گا۔ بظاہر یہ حدیث روزہ رکھنے پر تاکید کرتی ہے، جبکہ اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ کیا دوسری عبادات کی جزا اور پاداش خدا کے علاوہ کوئی اور دیتا ہے، کہ یا وہی روزہ فقط ایک عبادت ہے کہ جس کی پاداش اور جزا فقط خداوند متعال دیتا ہے۔ دوسری معنی کچھ علماء یوں بیان فرماتے ہیں کہ جو بھی حقیقی روزہ رکھے گا اسے خدا کے نزدیک ایک خاص مقام عطا ہوگا، جس مقام کو مقام عند اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو بہشت کا پہلا درجہ کہلاتا ہے، اور اسی درجے کے ذریعے بہشت عدن اور بہشت رضوان کو طے کیا جاتا ہے۔ اور قرآن آگے بڑھ کر یہی فرماتے ہوئے نظر آتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، آؤ میرے طرف آؤ۔ یہ معنی یقیناً پہلی معنی سے بہتر اور بالا تر ہے، لیکن اس حدیث کے بلند اور بالا معارف پر نظر ڈال کر ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ایک اور معنی بھی ہے جو اس حدیث کو خوبصورت بیان کر سکتی ہے اور اچھے انداز میں اس کی معنی کر سکتی ہے۔ یقیناً یہ معنی پہلی معنی سے برتر ہے، لیکن اس حدیث کا ایک اور اعلیٰ مقام ہے اور اعلیٰ منزل ہے کہ جہاں فرمایا جاتا ہے کہ یہ روزہ میرا ہے اور عبد بھی میرا ہے، اور یہ روزہ میرے عبد کو میرا بنانے کے لیے فرض کیا گیا ہے۔ یعنی یہ روزہ انسان کو مقام لقاء سے لے کر مقام فنا تک ملکوتی پر پرواز عطا کرتا ہے، کہ انسان کے دل پر یہ روزہ حکومت خدا کو نافذ کرتا ہے، اور اسی دل کو عرش رحمانی کہا جاتا ہے۔ خداوند قدوس یہی فرماتے ہیں، لا یسعنی ارضی و سمائی ولیکن یسعنی قلب عبدی المؤمن، کہ قلب بندہ مومن بندے کا دل ہی ہے جو اتنی وسعت اور گہرائی رکھ سکتا ہے کہ میرا حضور ہو سکے۔ یہ سما اور یہ عرض، یہ زمین اور آسمان یہ لیاقت نہیں رکھ سکتے کہ میرا حضور دیکھ سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔